جو صادق اور امین ہو. آئین یہ تو نہیں کہتا کہ منافق کو ملک کے اندر سیاست کرنی چاہیے اور ملک کی سربراہی کرنی چاہیے، یہ تو آئین نہیں کہتا. اب منافقت کیا ہے؟ منافقت یہ ہے کہ اگر آپ جھوٹ بولیں اور اگر آپ کے قول اور فعل کے اندر مسلسل تضاد ہو تو وہ منافقت ہے، یعنی کہیں آپ کچھ اور کریں آپ کچھ. تو آپ کے سامنے میں صرف 4 چیزیں آج پیش کرنا چاہتا ہوں. میں آپ کے سامنے پہلی منافقت یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب جو پہلے کرپشن کی بات کرتے تھے انہوں نے کہا کیا اور انہوں نے کیا کیا. دوسری بات جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب 1 پیج پہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہونے کے متعلق کہتے کیا تھے اور انہوں نے کیا کیا. تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ خان صاحب امریکہ کے حوالے سے کہتے کیا تھے اور اب انہوں نے کیا کیا ہے. اور آخری چیز جو سب سے زیادہ مقدس ہے وہ میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ ریاست مدینہ جس کا تصور خودداری وہ تھی کیا اور خان صاحب نے کیا کیا ہے. اور اس سلسلے کے اندر کچھ فیکٹس جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں وہ فیکٹس میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. کچھ ایڈمیٹڈ ہیں، کچھ اللیجڈ ہیں. وہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ دوں گا. یہ ہے آج کی اس گفتگو کا مقصد. خان صاحب پہلے کہتے تھے کہ ان کی جو حکومت ہے وہ جہاد ہے. ویسے تو انہوں نے بہت کچھ کہا ہے. انہوں نے مشرکین کا بھی ذکر کیا ہے، غداروں کا بھی ذکر کیا ہے. انہوں نے کہا ہے جو مجھے نہیں مانتا وہ غالباً کوئی مشرک ہے یا کیا ہے، اور جو غدار ہے اور کافر ہے وغیرہ وغیرہ. ایسی تو بہت سی باتیں انہوں نے کی، مگر ان کی ہر بات تو نہیں سیریسلی لی جا سکتی، اور اب تو لگتا ہے کہ کوئی بھی بات سیریسلی نہیں لی جا سکتی. لیکن انہوں نے یہ کہا کہ میری حکومت جہاد ہے کرپشن اور مافیا کے خلاف. یہ انہوں نے کہا. کیا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یہ کہ انہوں نے $250 ملین جو ہیں، جو حکومت پاکستان کے پیسے تھے، جو اکنامک کرائمز ایکٹ کے تحت ملک ریاض صاحب کے پیسے لندن میں پکڑے گئے تھے، اس کو پاکستان کے خزانے میں لانے کے بجائے انہوں نے یہاں سے بھیجا وہ مرزا شہزاد اکبر صاحب کو ایک ڈاکیومنٹ سائن کرنے کے بعد کابینہ کے اندر، بغیر کابینہ میں. اور ان کی اپنے کابینہ کے اراکین آپ نے کل دیکھا، وہ ان کے اپنے کابینہ کے رکن بتا رہے تھے کہ وہاں پہ بڑا جھگڑا بھی ہوا، لیدے بھی ہوئی، مگر میجورٹی نے کہا کہ بغیر پڑھے بغیر دیکھے ایک کاغذ سائن کر دیا جائے جس کے ذریعے یہ طاقت دی جائے مرزا شہزاد اکبر صاحب کو کہ وہ انگلستان جائیں اور وہاں پہ جا کے حکومت انگلستان کو کہیں کہ وہ پیسے جو اکنامک کرائمز ایکٹ میں پکڑے گئے ہیں، جو حکومت کے خزانے میں آنے ہیں، وہ اسی شخص کے ایک اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں، ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جائیں. کہہ رہے تھے کہ جہاد ہے کرپشن کے خلاف. اور اب یہ کیا کیا اور کہہ کیا رہے ہیں کہ آپ یقین کریں کہ کسی کو $250 ملین کا فائدہ دینا، اور صرف سکا فائدہ نہیں دینا، اس کے بدلے میں 450 کنال زمین اس سے لینی جو ہے، یہ کرپشن نہیں ہے. یہ کرپشن نہیں ہے. چلیں مان لیتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا نہ صرف یہ کنیکشن نہیں ہے بلکہ 2 ملین پاؤنڈ لے لینے کرکٹ میچ کے بہانے عارف نقوی صاحب سے، اور اس کے بعد 250 ارب روپے کا کے الیکٹرک کو، جس کے مالک عارف نقوی صاحب تھے، فائدہ پہنچا دینا ڈٹانگ کول پروجیکٹ کا. ان کو چھٹی دے دینی، معافی دے دینی. کنٹریکچولی ان کی ایک obligation تھی کہ انہوں نے کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی پیدا کرنی ہے. اسد عمر صاحب نے اور خان صاحب نے کہا کہ کوئی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اتنی بجلی ہے کہ ہم کراچی کو ہزاروں میگا واٹ بجلی دے سکتے ہیں. 250 ارب روپے کا وہ منصوبہ تھا جو ان کو کانٹریکٹ کی وجہ سے بنانا تھا. اس کی چھٹی دے دی. صرف چھٹی نہیں دی، اس کے بدلے میں 2 ملین پاؤنڈ وصول کی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن نہیں. یقین کیجئے یہ کرپشن نہیں. نہ ملک ریاض والے 250 ملین کرپشن ہے، نہ عارف نقوی صاحب والے 250 ارب روپے کرپشن ہے،
نہ 2 ملین پاؤنڈ لینا کرپشن ہے، نہ 450 کنال زمین لینا کرپشن ہے. تو پھر ہمارے گمان میں آیا کہ پھر کرپشن ضرور یہ توشہ خانہ والی ہوگی. تو اب توشہ خانہ میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یقین مانیے، تیسری مرتبہ کہتے ہیں یقین مانیے کہ 500 روپے ایک پین جس میں 1450 یا 1460 ہیرے جڑے ہوئے ہیں، اس میں انہوں نے کہا یقین مانیے میں نے ایک ایک ہیرا 500 روپے کا خریدا اور 1000 روپے کا بیچ دیا. 500 روپے کا ہیرا خریدا اور 1000 روپے کا ہیرا بیچ دیجیے. آپ یقین مان لیجیے اس میں کوئی کرپشن نہیں. بھائی ہماری وہ تمام بہنیں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں جنہوں نے کبھی ہیرے خریدے ہیں، ان کو بھی کہیں سے دلوا دیں یار. اس ملک کے غریب لوگ جو ہیں، یہ تمام لوگ جو بیٹھے ہیں جو اپنی بیگمات کو ہیرا دینے سے قاصر ہیں، 500 1000 میں تو آپ بھی خرید لیں گے نا. 1000 کا تو خرید ہی لیں گے نا ہیرا اگر ملے تو. خان صاحب سے لے لیتے. 500 کا خریدا ہیرا 1000 روپے کا بیچ دیا تو ہم ہی کو بیچ دیا ہوتا یار. کہاں جا کے بیچا آپ نے؟ مگر وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ 500 روپے کا ہیرا خریدنا اور 1000 روپے کا ہیرا بیچنا کرپشن نہیں. اور وہ کہتے ہیں یقین کریں کہ 1 ارب اور 70 لاکھ روپے کی وہ جو گھڑی تھی وہ میں نے 5 کروڑ میں خریدی، 2 کروڑ میں خریدی اور 5 کروڑ میں بیچ دی. کوئی کرپشن نہیں کی. نہ ملک ریاض صاحب کرپشن ہیں، نہ عارف نقوی صاحب کرپشن ہیں، نہ 500 روپے کا ہیرا خرید کے 1000 روپے میں بیچنا کرپشن ہے، نہ 1 کروڑ 70 لاکھ 70 کروڑ 1 ارب 70 کروڑ مجھے تو گننے بھی نہیں آتے ارب کروڑ کیا ہے. 1 ارب اور 70 کروڑ روپے کی گھڑی جو آپ کو تحفے میں ملی، کسی نے دی، اس کو 5 کروڑ میں خریدا اور 6 کروڑ میں بیچ دیا. کچھ کرپشن نہیں ہے. تو میں پوچھتا ہوں کہ پھر منافقت کیا ہے؟ آپ کہتے کیا ہیں؟ وہ جہاد کیا تھا جس کا آپ ذکر کر رہے تھے کرپشن اور مافیاز کے خلاف، اور آپ کر کیا رہے ہیں؟ چلیں یہ تو ہو گئی ایک قسم کی منافقت. اب دوسری طرف آ جاتی. آپ نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس نے ایک بین الاقوامی سازش کر کے مجھے الٹایا اور مجھے نکالا. بین الاقوامی سازش کر کے یعنی آپ نے وہ پرچہ جیب سے نکالا، ہاتھ میں لہرایا اور لوگوں کو کہا یہ ہے وہ ثبوت. ادارے کہتے رہے. پاکستان کی سیکیورٹی کمیٹی نے کہا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی، پاکستان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں انہوں نے کہا کوئی سازش نہیں ہوئی. لیکن آپ کے پاس ایک کاغذ تھا جو گم گیا. پھر انہوں نے کہا وہ گم گیا، کہیں رکھ دیا، کھو گیا. بھائی کیا اتنا مسئلہ ہے؟ تو کھو گیا. وہ سازش کا کاغذ جو اسٹیٹ سیکرٹ تھا وہ کھو گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ کاغذ ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا نہیں، لیکن آپ یقین مانیں کہ اس کاغذ سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک بین الاقوامی سازش ہوئی ہے. اس سازش کے ذریعے کیا ہوا ہے؟ ملک کا آئین پامال کیا گیا ہے، ملک کی پارلیمان پہ حملہ کیا گیا ہے، ملک کی الیکٹڈ حکومت کو الٹایا گیا ہے. یہ سب امریکہ نے کیا ہے. اور یہ جتنے غدار بیٹھے ہیں یہ ایک طرف، یہ اپوزیشن والے، ان پہ آرٹیکل 5 لگاؤ اور ان سے ووٹ لینے کا حق چھین لو. یہ کہا آپ نے، یہ آپ نے کہا. اور کیا کیا؟ کیا یہ کہ آپ نے ڈیوڈ فینٹم نام کا ایک آدمی جو پاکستان کی ایٹمی تنصیبات کے خلاف 1 سال سے نہیں، 10 سال سے نہیں، 20-25 سال سے کام کر رہا ہے، باقاعدہ تحریک چلائی ہوئی ہے اس نے، آپ نے اس کو $3-4 لاکھ دے کے رکھ لیا کہ وہ آپ کے لیے امریکہ میں لابی کرے. کیا یہ؟ کہاں لابی کرے؟ اس ملک میں جس پہ آپ نے الزام لگایا کہ اس نے اعلان جنگ کیا ہے پاکستان کے آئین کے خلاف، پارلیمان کے خلاف، الیکٹڈ حکومت کے خلاف. بھائی میں ایک ہی بات صحیح ہو سکتی ہے نا، جو آپ کے ملک پہ حملہ کرتا ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ جا کے لابسٹ ہائر کرتے ہیں. بھارت میں بھی لابسٹ ہائر کر لیجئے. ویسے تو آپ نے لابی کیا تھا تھوڑا ان کے لیے، وہ ان کے وزیر اعظم کے لیے، مودی صاحب کے لیے، کہ جب یہ آ جائے گا تو کشمیر ٹھیک ہو جائے گا، پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے. کچھ لابی تو کیا تھا. لیکن چلیں اس کو چھوڑیں. جو ملک آپ سے دشمنی کرے، آپ کے مطابق مبینہ طور پہ آپ کے آئین پہ حملہ کرے، آپ کی پارلیمان پہ حملہ کرے، آپ وہاں پہ لابسٹ ہائر کرتے ہیں. یہ کیا آپ نے. اور اب یہ پچھلے ہفتے کیا کیا آپ نے؟
جب آپ نے کہا کہ ہماری امریکہ سے کیا دشمنی بھائی، امریکہ پاکستان بھائی بھائی، تو وہ ایک ہفتہ پہلے کیا تھا امریکہ پاکستان بھائی بھائی، وہ ایک مہینہ پہلے کیا تھا پاکستان بھائی بھائی. تو آپ کی کون سی بات مانے؟ جو آپ نے کہا وہ مانے کہ پاکستان کے خلاف بین الاقوامی سازش کرنے والا امریکہ ہے، یا جو آپ نے کیا وہ مانے کہ امریکہ پاکستان بھائی بھائی، اور ہم نے تو وہاں پہ $3-4 لاکھ پہ ایک لابسٹ ہائر کیا ہوا ہے جو ہمارے لیے لابی کر رہا ہے. یہ ہو گئی بھائی منافقت نمبر 2. اب آتے ہیں منافقت نمبر 3 کے اوپر، جو کافی اہم ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے تو کہا کہ سب سے پہلے ہمیں آپ نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ایک پیج پہ ہے، ایک پیج پہ، اور ملک ترقی کرے گا کیونکہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں. چلے سب نے آپ کی بات عوام نے مان لی کہ ایک پیج پہ. جب ایک پیج پہ ہیں تو پھر یہ آپ نے شہداء کے خلاف کیمپین کیا چلا؟ اگر ایک پیج پہ ہیں تو پھر آپ نے وہ جرنیلوں کا ذکر کیا کیا جس میں آپ نے کہا کہ کچھ جرنیل تو بہادر ہیں اور باقی کیا ہیں، اور کچھ جرنیل تو وفادار ہیں تو باقی کیا ہیں، اور کچھ جرنیل چوروں کے محافظ ہیں. تو وہ ایک پیج کا کیا ہوا؟ آپ کی کون سی بات مانے؟ آپ کی پہلی بات مانے یا آپ کی دوسری بات مانے؟ اور پھر آپ نے کہا کہ ملک کا وہ ہونا چاہیے چیف جو اے بی سی، ایک جگہ پہ جلسہ دوسری جگہ پہ جلسہ، چیف نہیں لگانے دوں گا، چیف نہیں لگنے چاہیے. یہ کہتے رہے آپ، لوگ آپ کی بات مانتے رہے، اور کیا آپ نے کیا؟ پرسوں آپ نے کہا کہ یہ چیف والا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. عجیب سی بات نہیں لگتی آپ کو؟ کبھی ایک پیج ہوتا ہے، کبھی پھٹ جاتا ہے، کبھی آپ اس کے پرخچے اڑا دیتے ہیں، کبھی ٹیپ سے جوڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کی کون سی بات مانے؟ چلیں تیسری منافقت بھی ختم ہوئی، چوتھی کی طرف آ جائیں. آخری ریاست مدینہ، وہ ریاست مدینہ جس میں اگر ایک صحابی نے اپنی آدھی جائیداد اور دولت جا کے ملک کے وہ خزانے میں، ریاست کے خزانے میں جمع کروا دی، اور دوسرے سے پوچھا کہ آپ نے کیا کیا، تو اس نے کہا میں نے ساری کروا دی، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ لیا نہیں، لوٹا نہیں، دیا. اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ملک کے خزانے سے کیا کیا؟ یعنی خزانے سے تو کچھ لوٹنا ایک بات ہے، آپ تو پورا خزانہ ہی اٹھا کے لے گئے بھائی. 1 ارب 70 کروڑ کی تو گھڑی اٹھا کے لے گئے جو آپ نے 2 کروڑ میں خرید لی، اور 1460 ہیرے 500 روپے میں خرید کے 1000 میں بیچ دی. کیا معصومیت تھی! یہ تھی ریاست مدینہ. بیت المال میں ریاست مدینہ کی بیت المال میں لوگ اپنی جائیدادیں، اپنا غلہ جمع کرواتے تھے یا اسے لوٹتے تھے؟ اور وہ ریاست مدینہ میں جو خودداری تھی، اس خودداری کا کیا ہوا؟ کسی نے آپ کو بھائی جان کے، آپ کو نہیں، یاد رکھیں، اس ملک کو اپنا بھائی ملک جانتے ہوئے، برادر ملک جانتے ہوئے آپ کو کچھ تحفہ دیا، وہ گھڑی اور وہ پین، اور وہ گھوم گھما کے اسی کے پاس پہنچ گیا اور اس کو فون کیا کہ بھائی وہ تم نے جو گھڑی دی تھی نا پاکستان کو، وہ بکنے کے لیے آئی ہوئی ہے، تمہارے بہاف پہ خرید لیں، واپس کر دیں. تو وہ خودداری کیا ہوئی؟ وہ جس انا خودداری علامہ اقبال کی آپ مثالیں اور اشعار سناتے ہیں، غلط غلط، زیادہ تر غلط، ہمیشہ غلط. آج تک ایک شعر جو بھائی نے صحیح پڑھا ہو، لیکن چلیں ریفرنس تو دیتے ہیں. تو اس خودداری کا کیا ہوا؟ تو اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر مسئلہ کرپشن نہیں، اگر مسئلہ امریکہ نے، اگر مسئلہ اسٹیبلشمنٹ یا چیف کی اپوائنٹمنٹ نے، اگر مسئلہ ریاست مدینہ نے، تو پھر سوال صرف یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسئلہ ہے کیا؟ اقتدار یا کچھ رہ گیا ہے؟ ایک بات پہ تو وہ قائم ہے
جس میں کوئی منافقت نہیں. پہلے بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے تھا, بعد میں بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے تھا, آج بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے, آنے والے وقت میں بھی اقتدار انہی کو ملنا چاہیے. اور جو اقتدار ان کو نہ دے یا کافر یا مشرک یا غدار, تو پھر ایک ہی چیز رہ گئی جس میں کوئی منافقت نہیں ہے, اور وہ ہے اقتدار. تو بھائی اقتدار کی بھوک ہے. تو میں تو خان صاحب سے یہ کہوں گا کہ خان صاحب چوری پکڑی گئی ہے, چوری پکڑی گئی ہے. اب آپ ایسا کریں کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, محترمہ وہ کیا نام ہے ان کا, فرح خان گوگی, فرح خان صاحبہ, میں تو ایسے نہیں ان سے, میں جانتا ہوں انہیں کہ میں ان کے نک نیم سے انہیں بلاؤں. فرح خان صاحبہ, میں تو یہی گزارش کروں گا کہ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, آپ ان سے درخواست کریں کہ لاہور کے ایئرپورٹ کے اوپر وہ تشریف لائیں, انویسٹیگیشن جوائن کریں, اور تمام چیزیں جن پہ اس وقت یہ ہماری آنکھوں پہ پردہ ہے یا ڈالا جا رہا ہے, اس پردے کو اٹھا دیں. اور وہ ڈیلر, وہ جس کی تصاویر ابھی کل پرسوں سامنے آئی ہیں, وہ ٹوٹا ہوا وہ ایک کاؤنٹر ہے اور دیواروں کے اوپر سے پینٹ اکھڑا ہوا ہے, جس نے یہ اربوں خربوں کی تمام چیزیں خریدی اور خریدتے ہی غائب ہو گیا, بیچ دی دکان اور چلا گیا, اور ناپید ہے اور کسی کو نہیں پتا کہ وہ ڈیلر کہاں ہے. تو بھائی اس کو بولیں کہ وہ آ جائے یا زوم لنک پہ آ جائے اور آ کے بتا دے کہ اس نے جب خریدا تو پیمنٹ کی تو وہ کس بینک سے نکالی اور کس کے ہاتھ پکڑائی, اور ضرور کیونکہ خان صاحب تو کیش میں کام نہیں کرتے تو چیک لکھا ہوگا, وہ چیک کس بینک میں ڈپازٹ ہوا. تو وہ تمام چیزیں سامنے آ جائیں تاکہ مبینہ طور پہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں کہ اتنے کا ہیرا تھا, اتنے ہیرے تھے, اتنا کا خریدا, اتنے کا بیچا, یہ مبینہ الزامات سارے ختم ہو جائیں اور لوگوں کے سامنے سچائی آ جائے. بنیادی بات یہ ہے کہ اگر میں کچھ جو وہ بڑی اچھی زبان جو بول رہے ہوتے تھے تو وہ جو کہتے تھے وہی ہم انہیں کہہ دیتے ہیں کہ خان صاحب رسیداں کڈو, ہن ویلا آ گیا ہے, رسیداں کڈو, تو رسیداں لے آؤ اور لوگوں کو دکھا دو تاکہ گل مک جائے. نہیں تو اب تو یہ بات بڑھتی جائے گی. اگر آپ ملک سے ہیرے جواہرات لے کے بغیر ڈکلیئر کیے باہر جائیں تو یہ سمگلنگ ہے. اگر آپ ملک سے پیسے باہر لے کر جائیں, اندر لے کر آئیں انڈکلیئرڈ, تو یہ منی لانڈرنگ ہے. ہم آپ پہ کوئی الزام نہیں لگا رہے, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو تو یہ ایسا ہوتا ہے, آپ ایسا کریں کہ آپ کے رسیدیں دکھا دیں تاکہ یہ بات ختم ہو جائے. یہ میں آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ کم دکھانا اور زیادہ کمانا, یا کم دکھانا اور زیادہ کھانا, یہ میں ملک ریاض اور عارف نقوی صاحب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد آپ نہ صادق ہیں اور نہ آپ امین. بہت بہت شکریہ. ملک صاحب یہ تو ملک ریاض والا جو قصہ ہے 6 مہینے ہو گئے جی, آپ نے کمیٹی بھی بنائی تھی, عارف نقوی والا بھی, وہ تو آپ کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں. کیا کیا 6 مہینے میں؟ آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا, صرف پریس کانفرنس ہی کی. نہیں میرے خیال ہے نیب میں آپ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب اقتدار کے لیے کر رہے ہیں. سر آپ کی پارٹی کس چیز کے لیے کر رہی ہے؟ اور آپ کی پارٹی اگر آتی ہے اقتدار میں تو شریف خاندان کے علاوہ کوئی بندہ پرائم منسٹر یا چیف منسٹر بن سکتا ہے؟ دیکھیں, دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں پہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں ان پہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب بات یہ ہے کہ آپ کو زمانہ اب وہ یاد ہے جب اگر کسی کو پکڑنا ہو تو اس کی گاڑی میں 20 کلو ہیروئن ڈالو اور پکڑ لو. ابھی تو وہ زمانہ ہے نہیں, انویسٹیگیشن تو کرنی پڑے گی, طریقہ کار تو فالو کرنا پڑے گا, چاہے وہ ایف آئی اے میں ہو چاہے وہ نیب میں ہو. میں بات تو میں کر رہا ہوں, میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جی میں اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں کہ نیب نے بھی انویسٹیگیشن کھولی ہوئی ہے, وہ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, اور ایف آئی اے میں بھی اس کی تمام چیزوں کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. تو میں آپ کو اسپیسیفکلی بتا رہا ہوں, لیکن وہ نہیں ہو رہا کہ صبح کو کاغذ دکھایا شام کو اٹھا لیا, یہ نہیں ہو رہا. ویسے یہ ہے کہ تیز جسٹس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہیروئن ڈالو پکڑ لو, بعد میں دیکھا جائے گا, یا پکڑ کے موت کی کال کوٹری میں ڈال دو, 9-10 مہینے کے بعد اگر کوئی ہائی کورٹ سپریم کورٹ لے گا. سر بات تو کر لیں ثناء اللہ صاحب.
कुछ साबित मैं नहीं हुआ अभी तक। हो जाए नहीं, मैंने मुबैना आपकी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतनी दफ़ा मुबैना कहा है भाई, मैंने तो एक दरखास्त की कि खान साहब रसीदा कर दो। मैंने तो कोई उसके अलावा कोई गुजारिश ही नहीं की। जो चीज़ें सामने आ रही हैं मैं पेश करता जा रहा हूँ। आपने अच्छा किया कहा, मैं दोबारा कह देता हूँ मुबैना, फिर कह देता हूँ मुबैना, लेकिन मैं ये साथ में दरखास्त करूँगा कि खान साहब उन रसीदा कर दो, चोरी फड़ी गई है, उन रसीदा कर दो। ये मैं आपको कह रहा हूँ। जिशान साहब सदीक मलिक साहब, गैस के हवाले से बताइए कि गैस के बहरान का कितना खर्च है, क्योंकि ज़राए जो कह रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, और हुकूमत इस हवाले से क्या कर रही है, क्या नए अमल है, उस पर कैसे आप काम करेंगे और कितना बहरान हो सकता है? देखिए भाई, पहली बात वैसे तो सियासी थी आज, लेकिन चले अच्छा कोई बात नहीं, लोगों को इसका भी है फिक्र। देखें बात ये है कि मैंने पहले भी आपको बताया, दोबारा बताता हूँ कि जितनी पिछले साल हमारे पास गैस थी उससे ज़्यादा गैस हमने 8-9% डिप्लीशन होने के बाद, यानी हमारी जो लोकल पैदावार है उसके कम होने के बावजूद पिछले साल के मुकाबले में ज़्यादा गैस हम ले चुके हैं, इजाफी गैस इकट्ठी कर चुके हैं। उसके अलावा 20,000 टन इजाफी एलपीजी हम खरीद चुके हैं, जो हर महीने हमारी पोर्ट्स पे आएगी, जो आवाम के अंदर दी जाएगी, बेची जाएगी, जहाँ पे गैस की कमी होगी वहाँ पे। उसके अलावा पिछले साल के मुकाबले में एक कार्गो हमारे पास एलएनजी का दिसंबर के लिए इजाफी है, और पिछले साल के मुताबिक के मुकाबले में एक कार्गो हमारे पास जनवरी में इजाफी है। उसके अलावा आज जब मैं आया हूं तो हमने नई निगोशिएशन शुरू की हैं, एक इजाफी कार्गो दिसंबर और जनवरी के लिए, जो अभी कंक्लूड नहीं हुई, तो मैं आपको हतमी तौर पर नहीं बता सकता, लेकिन ये मैं बता सकता हूं कि पहले जो मैं आपको कहता था कि कार्गो नहीं मिल रहे, तो अब एक उम्मीद है, हम निगोशिएशन कर रहे हैं, एक इजाफी कार्गो दिसंबर से शुरू करेंगे और सर्दियां पूरी और हो सकता है पूरे साल के लिए हम उसका हसूल कर लें। तो ये अभी तक उसमें कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है ताकि वो औकात जिनमें खाना बनाना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज दीगर बाकी जो औकात हैं उसमें कभी प्रेशर कम हो जाता है, कभी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, मगर खाना बनाने के जो 3 औकात हैं उसमें ये एक मौसर प्लानिंग की गई है कि कम से कम उस वक्त ये प्रेशर कम हो गया, प्रेशर ज़्यादा हो गया ना हो, और जितना भी पॉसिबल है लोगों को हर सूरत गैस फराहम की जाए। जहीर साहब समा से आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। सर सवाल ये है कि इस वक्त जरदारी साहब ने भी इजलास बुलाया हुआ है, क्योंकि बात तो आई नहीं है, स्वाब भी प्राइम मिनिस्टर का है, फिर खान साहब तो पीछे हट गए हैं, तो आरजीएफ के मामले पे इतादी थी आपको ने वो सर सारे सब लोग जितने हमारे इत्तेहादी हैं सबकी जॉइंट हुकूमत है, उनसे मशवरा करके इंशाल्लाह सबकी मुशावरत के साथ, जैसे फ़ाइल अभी तो मुझे नहीं मालूम कि फ़ाइल भी आई है नहीं आई है, फ़ाइल आएगी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, उस फाइल के अंदर जो टॉप के जो जर्नैल होंगे उन तमाम की लिस्ट होगी, और तमाम जो दोस्त हमारे साथ पार्टीज हुकूमत में शरीक हैं उनसे मुशावरत करके इंशाल्लाह, हक तो ये वज़ीर आज़म का आइन उनको ये हक देता है, लेकिन ज़रूर मुशावरत की भी कर भी रहे हैं और की भी जाएगी फैसला करने से पहले। सऊदीया और पाकिस्तान के गहरे मरासिम हैं, हमेशा जब हमारे हेड ऑफ स्टेट्स जाते हैं तो उनको तोहफ़े देते हैं। क्या इमरान खान साहब की गरीब बेटे के वाक़े के बाद अभी शहबाज शरीफ सऊदी अरबिया गए थे, तो क्या उनको कोई तोहफ़ा मिला है या तोहफ़े देने का सिलसिला सऊदी अरब में बंद कर दिया? नहीं, ये देखें, इस वक्त जो असल बात है ना, वो मैंने तो आपके सामने पूरा जो मुकदमा पेश किया है वो मुनाफिकत का किया है कि आप कहते क्या हैं, आप करते क्या हैं। मुल्क के अंदर आइन कानून है, उन्होंने तोहफा मुझे नहीं मालूम, मैं पता कर दूंगा, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि अगर कोई तोहफा आया होगा तो तोशा खाने में गया होगा, और ये मैं पता कर दूंगा आपको कि दिया या नहीं। मगर तोहफे ममालिक के अंदर रस्मी तौर पे हम एक दूसरे के घर जाते हैं तो तोहफे एक्सचेंज करते हैं। मुल्कों में जब तोहफे एक्सचेंज हो तो किसी फ़र्द को नहीं मिलते, वो तोशा खाने में जमा होते हैं, आपने ख़रीदने हो तो वहाँ से जाके ख़रीदें। मगर ये जो आपके सामने चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये चीज़ें सिर्फ तोशा खाना तो नहीं है ना, ये तो मुबैना तौर पर चोरी है, ये तो मुबैना तौर पर झूठ है, ये तो मुबैना तौर पर कॉल और फेल में तजाद है, ये तो मुबैना तौर पे पैसा बनाने की एक स्कीम है, ये तो मुनासिब नहीं है। और अगर है ये मुनासिब, तो फिर आपका जो आप बातें कर रहे हैं, अब आपकी किस बात को माने? आपकी चोरी के खिलाफ जिहाद, करप्शन के खिलाफ जिहाद,
مافیا کے خلاف جہاد کو مانے یا جو آپ کی مبینہ حرکات ہیں ان کو مانے؟ آپ کا فوج کے ساتھ چلنا، ملک کو ترقی کی طرف لے جانا، اس کو مانے، یا شہداء کے خلاف جو آپ نے ٹویٹس کا پورا سلسلہ چلایا ہے اس کو مانے؟ آپ امریکہ آپ کے دوست ہیں، آپ کے بھائی ہیں، اس کو مانے، یا امریکہ بین الاقوامی سازش کر کے ملک کے آئین کو پامال کر رہا ہے، اس کو مانے؟ آپ اس ریاست مدینہ کو مانیں یا اس ریاست مدینہ کو مانیں، تو انسان کو ریاست مدینہ کا نام لیتے شرم آنی چاہیے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، تو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اور کس طرح کی حرکات کر رہے ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مصدق ملک صاحب ابھی کچھ دیر پہلے فرانسیسی شہروں کو خان صاحب نے انٹرویو دیا اور انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ میرے اوپر ایک اور حملہ ہو سکتا ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ کے پاس وفاقی حکومت کے پاس کوئی تھریٹ الرٹ یا کوئی انفارمیشن ہے؟ دیکھیں، مجھے تھریٹ الرٹ کا تو نہیں پتہ، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی زندگی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بھرپور اقدامات کرنے چاہیے ان کی زندگی کی حفاظت کے لیے۔ ہمارا ان سے سیاسی اختلاف ہے، اور کچھ ان کی جو ڈسکرپنسیز ہیں، منافقت ہے یا قول و فعل میں تضاد ہے، یہ بات ہمارے دشمن تھوڑی ہیں بھائی۔ اس ملک میں سیاست کرتے ہیں، اس ملک میں رہتے ہیں، تو ضرور کریں سیاست، اور ہماری آپس میں اگر تکرار ہے تو پالیسی پہ ہونی چاہیے۔ بڑی عجیب سی تکرار یہاں پہ شروع ہو گئی ہے، پالیسی کا تو ذکر کچھ نہیں ہوا، نہ میں نے کیا، نہ مجھ سے آنے والے پہلے لوگوں نے کیا۔ کسی نے کہا کہ فلاں کو بیچی وہ چور تھا، کسی نے کہا کہ یہ دیکھیں وہاں پہ کاغذ میرے سامنے ہوا۔ کوئی آج تک آپ نے سنی کوئی غریب آدمی کی بات؟ کبھی آپ نے سنی کسی پالیسی؟ مجھے خوشی ہوئی آپ نے گیس کی بات کی، آپ نے ڈسٹریبیوشن کی بات کی، خواہش تو یہ کہ ان چیزوں پہ بات ہو، مگر ہوتی نہیں ہے بات، اسی پہ ہوتی جس پہ ہو رہی ہے۔ تو ان کی حفاظت جو ہے وہ ہمارا فرض ہے، لیکن اس وقت وہ پنجاب حکومت کے اندر اپنے جلسے کر رہے ہیں، وہاں پہ ہماری جورسڈکشن نہیں ہے۔ ہم سے اگر وہ مانگیں تو ہم وفاقی حکومت کے جو حفاظت کرنے والے ادارے ہیں ان کو ضرور کہیں گے کہ ان کی حفاظت کی جائے، لیکن اس وقت کی ذمہ داری ان کی حفاظت کی، جہاں وہ جلسے کر رہے ہیں وہ ان کی اپنی حکومت ہے، پنجاب کی حکومت ہے، عمران خان صاحب کی حکومت ہے، یہ ان پہ فرض ہے کہ جس جگہ پہ وہ پیر لگائیں وہاں پہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہوگی۔ مصدق ملک صاحب، بہت ساری باتیں کوشچن میں کور ہو گیا میرا۔ آپ نے ابتدائیے میں کہا کہ میں کم آنا شروع ہو گیا ہوں، جن کو زیادہ آنا چاہیے پریس کانفرنس میں، ٹاک شوز میں، اس لیے کہ آپ کی کمیونیکیشن اسکل ماشاء اللہ سے بہت اچھی ہے۔ آپ کے بہت سارے دوسرے منسٹر جو آتے ہیں میڈیا پہ، وہ کمیونیکیشن اسکل نہ ہونے کی وجہ سے جس بات کا امپیکٹ بہت ہونا چاہیے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ مجھے سے تو آپ کی بہت ساری باتوں میں سچ بھی ہوتا ہے، وہ اپنا اثر نہیں رکھتی۔ مجھے وہ پروین شاکر کا شعر یاد آ رہا ہے کہ میں سچ کہوں گی پھر بھی ہار جاؤں گی، وہ جھوٹ بولے گا لاجواب کر دے گا، تو وہ جھوٹ کے ساتھ آپ نے مجھے لاجواب۔ مصرع اولا میرے نام کیا ہے، مصرع ثانی۔ سر ایک اور کہ یہ جو آپ کی وزارت سے متعلق ایک بات ہے کہ یہ جو میٹرز ہے 2-3 سال سے استعمال ہوتے ہیں، کائنڈلی ان کے لیے بھی دیکھیں کہ وہ ابھی تک نہیں لگ رہے جو ڈیوٹی لگی ہوئی۔ جی پرابلم ہے۔ سر پچھلی گورنمنٹ نے، آپ تنقید ہی کرتے ہیں ان کے اوپر، برا کام کیا انہوں نے، اگر میٹر بند کرتے ہیں کنیکشن تو آپ اچھا کام کریں، کنیکشن کھول دیں گیس کے، کچھ تو اچھا کریں آپ۔ جی میرا خیال ہے دو چیزیں، ایک یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہمارے پاس نہیں ہے اس کا وعدہ عوام سے کر دیں کہ ان کو دیں گے، ہے نہیں، یا آہستہ آہستہ یہ آپ نے گلہ کیا کہ میں یہاں نہیں آیا بات کرنے آپ سے، میں یہاں تھا نہیں، اب پوچھے کہاں تھا؟ جن ممالک میں تھا ان میں کیا چیز کامن ہے؟ وہ تمام وہ ممالک ہیں جہاں پہ انرجی ہے۔ میں یو اے ای میں تھا، امارات میں تھا، اور اس کے علاوہ میں قطر میں تھا، اس کے علاوہ میں قازقستان میں تھا، اس سے پہلے میں ترکمانستان میں تھا، اس سے پہلے میں آذربائیجان میں تھا۔ ان میں سے ہر جگہ پہ ہم لانگ ٹرم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ہمیں لانگ ٹرم پائپ گیس جو سستی ہوتی ہے وہ مل جائے۔ پرانے جن کی تدفین ہو چکی ہے، جن پروجیکٹس جن میں ٹاپی ہے، اور نئے پروجیکٹس جو ہمارے گمان میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ایک جگہ تو کر کے آیا ہوں، آج وہ پریس کانفرنس اس پہ ہے نہیں، ورنہ میں پیش آپ کے سامنے کروں گا کہ ہماری نئی اسٹریٹجی ہے کیا۔ تو دو کام ہے نا میرے، تو وہ دوسرا والا کام جو ہے مجھے تو ویسے لگتا ہے وہ زیادہ اہم ہے
میں آپ کے سامنے حاضر تو ہو جاتا ہوں سیاسی بات بھی کرنے، تو اس پہ بھی لگے ہوئے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ٹاپی کا ریوائول ہے، نئی پائپ لائنس کا انفراسٹرکچر ہے، ٹرمینلز ہیں، اسٹوریج ہیں، اس سب پہ کام ہو رہا ہے. تھینک یو سر. تھینک یو.